کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف جی تو تسی جڑا کام پایا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوور آل میجورٹی میں یہ رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں، اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو، ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو۔ بھائیو، اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں، چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا۔ اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183 کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے، تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا، دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس، یہ بھائیوں حرام ہے۔ اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا، یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے۔ بھائیوں، بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا۔ اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، حرام فعل ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ
جو ہے ریزالو ہو جائے گا، اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات، اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے۔ بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے۔ یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے۔ قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھئی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑ دی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض، اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555 کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے، اور بیوی کو ساتھ لٹائیں۔ یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے، اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی
حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے، میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں۔ حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست۔ حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ۔ اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ چوتھی حدیث جامع ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا۔ اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو۔ 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور 8ویں حدیث جامع ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195، کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ ایشو ریزالو ہوا۔ اب بھائیو، آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔
تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن گئے ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم، تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ
حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس بھی کروا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دیں۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا۔ اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186۔ ایجڈ ہو کے تو کہ جی یہ پہلے کلمے کا ثبوت کہیں ہے تو دے، تو پھر شیخ صاحب نے یہ ان کو ریفرنس دیا تھا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، تو حدیث میں بھی ہے اس کا ثبوت، قرآن میں بھی ہے، اور اصلاً بھی یہ بات درست ہے۔ تو ہمارے استاد جو مولانا اسحاق صاحب کو اس معاملے میں غلط فہمی لگی ہے۔ نبی الاسلام کو اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہ ملنا کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ جس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے، کوئی بھی ایکسٹریم حکم لگانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ آپ نے جو مرضی حکم لگانا ہے، اس سے یہ اگر رزلٹ نکالیں گے کہ وہ حالت کفر پہ مرے تو یہ ایکسٹریم رزلٹ ہے۔ اس طرح قرآن و سنت میں رزلٹ نکالے نہیں جاتے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم میں حدیث ہے 240،
علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں، چلیں ایک پارٹی نے تو معافی مانگ لی، اصحاب جمل، جو اصحاب صفین ہیں جن پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی اور وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی ممبروں سے سب و شتم کرواتے رہے، کیا میں انہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں فٹ کر کے منافق کہنا شروع کر دوں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں، یہ بہت سخت حکم ہے بھائی، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور بغض کا اتنا بڑا اظہار کہ سب و شتم پہ بندہ اترا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ بہت ایکسٹریم حکم ہے۔ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایکسٹریم حکم نہیں لگا سکتے، اگرچہ کرائن اس کی طرف سپورٹو ہو، کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا واقعتاً وہ بغض علی کا شکار ہے۔ اصلاح کی کوشش کریں گے، شرعی حکم نہیں لگائے۔ مولا علی نے تو خوارج پہ شرعی حکم نہیں لگایا کافر ہونے کا، حالانکہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، تو شرعی حکم اس طرح نہیں لگتے۔ یہ نبی الاسلام کا دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ نبی الاسلام کے ماں باپ اہل فطرت تھے، اور قرآن کا یہ ڈیفینیٹ رول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں۔ نبی الاسلام کے ماں باپ کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنا تھا۔ قرآن میں موجود ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے تمہیں اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو نبی الاسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے 18 سال کی عمر میں۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شفٹ کی تھی سعودی حکومت نے، اور درجنوں لوگ اس شفٹنگ میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک بندہ میرے والد صاحب کو مدینہ شریف بھی ملا تھا، کتنے 1500 سال بعد آلموسٹ سمجھ لیں 1400 سال۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود زیارت کی ہے ان کی، اور آپ پتہ 20 سے کم ان کے سال عمر تھی، تھوڑی سی داڑھی تھی، اور اس نے وہی نقشہ بیان کیا، بالکل لاش سلامت تھی۔ ہاں یہ مسجد نبی کی تو، اور یہ مدینہ شریف کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، وہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں، حضور کے والدین کو چھوڑ دیں۔ ان کے اوپر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 98، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حدیثوں کے میں نے جواب دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ کی آگ میں ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ وہ والد کی بات نہیں ہوئی، باپ کی بات ہوئی ہے۔ وہ چچا ابو لہب کی طرف کنایا تھا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ جمع کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد کے لیے یا جہاد کے لیے مسجد کے اندر چندہ جمع کرنا یہ جائز ہے، ہاں خطبہ جب ہو رہا ہے اس دوران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو نبی الاسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو خاموش کروانے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ بھی مجرم ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر کوئی ایسی ٹائمنگ سیٹ کر لیں، اور مانگنا تو بالکل نہیں چاہیے اس طریقے سے۔ میں نے کل جماعت اسلامی کی مسجد میں جمعہ پڑھا، تو وہاں پہ وہ اس طریقے سے آگے وہ کپڑا نہیں پھیرتے، پتہ کیا کرتے ہیں وہ جب جمعے کی نماز ہو جاتی ہے دعا بھی ہو جاتی ہے، اور جب نمازی سنتوں کے لیے گھر جاتے ہیں یا وہاں سے اندر سے باہر نکلتے ہیں، اس وقت جو ہے نا چند لوگ نا جوتیوں والی جگہ پہ نا ایک کپڑا لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، یا چندہ بک رکھ دیں وہاں پہ، چندہ باکس رکھ دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن یہ جو بیچ میں خطبہ دے رہا ہے خطیب اور آپ بیچ میں یہ والے سارے معاملات کر رہے ہیں، تو اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو پھر آخرت میں گناہوں کی سزا کیوں ہوگی؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا پری نالج ہے، پری آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ورنہ تو رسول اور کتابوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ڈیسٹنی اور تقدیر، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 103 104 A B C 4 لیکچرز ہیں، 200 آیات میں نے قرآن سے 50 مقامات سے کور کی ہیں، وہ آپ دیکھیں، اس میں نے سب کچھ کور کیا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ نہیں ہے، ہماری مرضی کے ساتھ ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، اور جب وہ تقدیر کے ساتھ ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا بھی کوئی نہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں انٹرسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیرے ماں باپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، تو یہ اس کی تیاری بھی آپ نے کوئی نہیں کرنی۔ تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیا تھا، تیرا قد اتنا کیوں تھا، یہ تقدیر والی چیز ہے۔ ہاں تجھے میں نے طاقت دی، گیون سرکمسٹانسز دی ہے، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو پڑھ سکتا تھا۔ ہاں اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی نا کہ $1000 ملیں گے فی نماز کے، تو نے مسجد سے ہی باہر نہیں نکلنا تھا، سارے شیاطین مل کے بھی تجھے گھسیٹ کے نہیں نکال سکتے تھے۔ ہاں سارے شیاطین مل کے بھی، سارے یوٹیوبرز مل کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ فلسطین کی مدد کے متعلق عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے؟ عام بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کی اچھی پکچر پیش کرے، اس ظلم کو ہائی لائٹ کرے جتنا کر سکتا ہے، اور
جو کریڈیبل کوئی تنظیم ہے، جس طرح میری نظر میں تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی، ان کو اگر آپ فائنینشلی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. باقی جن لوگوں نے یہ چندہ بک اور یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرائے ہوئے نا، انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دینا. جماعت اسلامی کا نیٹ ورک وہاں موجود ہے عرب ملکوں میں. اخوان المسلمون ایک بہت بڑی تنظیم ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہی آف شوٹ ہے. تو ان کے لیے تو چانس ہے کہ وہ کچھ کر لیں. باقی لوگوں نے ادھر ہی گاڑیاں نکلوانی ہے نئی. تو باقی فلسطین کے اوپر میں نے پورا بیانیہ دیا تھا جی، اس میں نے 12 کام بتائے تھے. اس میں سے 2 اسپیسیفکلی حکمرانوں کے اعتبار سے اور یہ عوام کے اعتبار سے، اور باقی 10 کام وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کیا شیعہ کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ شیعہ ہو وہابی ہو، ان کے گھر سے تو آپ نہیں کھا سکتے سنیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اسلام کا رشتہ ہے تو آپ غیر مسلم سے بھی کھا سکتے ہیں. کھانے والی چیز